اس لیے کہ دنیا شعر و ادب کے سب سے معتبر نام کو میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔ عزیزو، یہ میرے لیے عزت کی بات ہے کہ میں محترم نیر سرسوی صاحب سے گزارش کروں کہ وہ تشریف لے آئیں۔ یہ واقعاً میرے لیے فخر کی بات ہے۔ میں 4 مصروں کے ساتھ ان کا استقبال کروں گا، چونکہ مجھے مصرے نہیں پڑھنا تھا، بالکل وقت نہیں ہے، بس آپ تمام حضرات آ جائیے اور یہیں سے میں 4 مصرے آپ حضرات۔ یا علی! عزیزو، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اپنی نمازوں میں سلام کیا کرتے ہیں، تو دنیا کہتی ہے اور بھی شخصیتیں ہیں جنہیں سلام کر لیا جائے، آپ کسی اور کو کیوں سلام نہیں کرتے ہیں؟ بس صرف اہل بیت کو سلام کرتے ہیں۔ اہل بیت کے چاہنے والوں تک یہ مصرے پہنچا رہا ہوں، اور اس کے بعد دنیا شعر و ادب کا سب سے بڑا نام جناب محترم نیر سرسوی صاحب کو میں دعوت سخن دوں گا۔ دنیا یہ کہتی ہے سب کو سلام کرتے ہیں، آپ اہل بیت کو سلام کرتے ہیں، کچھ نام ہم بھی دیتے ہیں، توجہ جان گرامی، آپ انہیں بھی سلام کر لیجئے۔ اگر یہ 4 مصرے آپ کی سماعتوں تک پہنچ جائیں، آپ کے عقیدوں تک پہنچ جائیں، تو بس یہیں سے جناب نیر سرسوی صاحب کو سن لیجئے گا کہ عدو زہرا کا میں احترام کیسے کروں۔ بھائی ملاحظہ فرما لو، عدو زہرا کا میں احترام کیسے کروں، عدو زہرا کا میں احترام کیسے کروں، جو کام ہو نہیں سکتا وہ کام کیسے کروں۔ عدو زہرا کا تیسرا چوتھا مصرع، عدو زہرا کا میں احترام کیسے کروں، جو کام ہو نہیں سکتا وہ کام کیسے کروں، جنہیں دیا نہ جواب سلام زہرا نے، تم ہی بتاؤ میں اس کو سلام کیسے کروں۔ جنہیں دیا نہ جواب سلام زہرا نے، تم ہی بتاؤ میں اس کو سلام کیسے کروں۔ آئیے حضرات، آپ کی انہی بہترین سماعتوں کے حوالے جو آپ حضرات سن رہے ہیں، ایک معتبر نام، دنیا شعر و ادب کا سب سے بڑا نام، جسے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں جناب محترم نیر سرسوی صاحب کے لیے کہ نیر سرسوی صاحب دنیا شعر و ادب کے وہ شاعر ہیں کہ جنہوں نے ناظموں کو زندگی دی ہے، اور وہ ناظم آ کر ان کے شعر سنا کر محفلوں کو زندگی دیتے ہیں۔ ایسا شاعر جناب محترم نیر سرسوی صاحب آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ بات تو اپنی کہیں اور سے شروع کرنی تھی، لیکن چونکہ آپ لوگ بھی ساری رات بیٹھے ہیں، میں تو خیر بیٹھا ہی تھا، اسی ذیل میں کچھ شعر عرض کرتا ہوں بغیر کسی تمہید کے۔ مطلب عرض کرتا ہوں کہ مدح مولا میں عبادت کا مزہ آتا ہے۔ مصرع سنیں انشاءاللہ۔ مدح مولا میں عبادت کا مزہ آتا ہے، اور شعر پڑھتا ہوں تلاوت کا مزہ آتا ہے۔ مدح مولا میں عبادت کا مزہ آتا ہے، اور شعر پڑھتا ہوں تلاوت کا مزہ آتا ہے۔ یہ بھی شعر دیکھیں کہ شعر پڑھتا ہوں کہ اے نصیری تیری باتیں بھی عجب باتیں ہیں، اے نصیری تیری باتیں بھی عجب باتیں ہیں، جھوٹ ہے پھر بھی حقیقت کا مزہ آتا ہے۔ اے نصیری تیری باتیں بھی عجب باتیں ہیں، اے نصیری اے نصیری مدح مولا میں عبادت کا مزہ آتا ہے، شعر پڑھتا ہوں تلاوت کا مزہ آتا ہے، اور اے نصیری تیری باتیں بھی عجب باتیں ہیں، اے نصیری تیری باتیں بھی عجب باتیں ہیں، جھوٹ ہے پھر بھی حقیقت کا مزہ آتا ہے۔ اور یہ شعر سنیں، میں اس شعر کے لیے یہ 2 شعر بھی پڑھیں، یہ شعر سماعت فرمائیں کہ ساری رات سے جاگ رہے ہیں آپ، سماعت فرمائیں کہ ہم تیری یاد میں جاگیں تو تہجد کا ثواب، ہم تیری یاد، مصرع دیکھیں اس کا قافیہ بھی دیکھیں، قافیہ دیکھنا میاں، ہم تیری یاد میں جاگیں تو تہجد کا ثواب، اور سو رہے تو شب ہجرت کا مزہ آتا ہے۔ ہم تیری یاد میں جاگیں تو تہجد کا ثواب، اور سو رہے تو شب ہجرت کا مزہ آتا ہے، سو رہے تو شب ہجرت کا مزہ آتا ہے۔ اور جب بھی قرآن کے چہرے پر ٹھہرتی ہے نظر، جب بھی قرآن کے چہرے پر ٹھہرتی ہے نظر، اپنے مولا کی زیارت کا مزہ آتا ہے، اپنے مولا کی زیارت کا، جب بھی قرآن کے چہرے پر ٹھہرتی ہے نظر، اپنے مولا کی زیارت کا مزہ آتا ہے۔ اور مقطع بھی دیکھیں کہ پیش کرتا ہوں لہو ماتم شیخ و نیر، پیش کرتا ہوں لہو ماتم شیخ و نیر، اس عبادت میں شہادت کا مزہ آتا ہے۔ پیش کرتا ہوں لہو ماتم شیخ و نیر، اس عبادت میں شہادت کا مزہ آتا ہے۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھ دیں۔
مطلع عرض کرتا ہوں، ایک مطلع بطور خاص دیکھیں میاں تسلیم صاحب، عرض کرتا ہوں کہ گلشن مولا عباس کے لیے شاید کسی لائق ہو کہ گلشن عصمت زہرا میں کھلے گا عباس. مصرع سنیں، گلشن عصمت زہرا میں کھلے گا عباس، اور مانگنے والا علی ہو تو ملے گا عباس. گلشن عصمت زہرا میں کھلے گا عباس، مانگنے والا علی ہو تو ملے گا عباس. ارے گلشن عصمت زہرا میں کھلے گا عباس، مانگنے والا علی ہو تو ملے گا عباس. میں بھی تھوڑی تھوڑی آپ کی تھکن دور کرنی چاہ رہا ہوں، پھر میں آؤں گا اپنے مقصد پہ. مانگنے والا علی ہو تو ملے گا عباس. یہ بھی ایک مطلب یہ بھی سن لیں. عرض کرتا ہوں کہ امید میں یہ آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا کہ غرور تاج محل کتنا تل ملایا ہے. مصرع سنیے، غرور تاج محل کتنا تل ملایا ہے، کسی غریب نے جب تازیہ بنایا ہے. غرور تاج محل کتنا تل ملایا ہے، غرور تاج محل غرور تاج محل کتنا تل ملایا ہے، کسی غریب نے جب تعزیہ بنایا ہے، کسی غریب نے جب تعزیہ بنایا ہے. یہ مطلب میں پڑھنا نہ چاہ رہا، ویسے ہی آپ بطیرہ نواز رہے ہیں، لیکن بہرحال میری زبان پہ آ رہا پڑھتا ہوں. عرض کرتا ہوں یہ بھی دیکھیں ذرا سی، عرض کرتا ہوں مولا عباس کے حوالے سے کہ باب المراد، کیونکہ مزار بھی ہے میرا صاحب کا، میں اس حیثیت سے پڑھا ہوں کہ باب المراد آیا ہوں دامن پسار کے، باب المراد آیا ہوں دامن پسار کے، کچھ دیجئے سکینہ کا صدقہ اتار کے. باب المراد آیا ہوں دامن پسار کے، کچھ دیجئے سکینہ کا صدقہ اتار کے. غرور تاج محل کتنا تل ملایا ہے، کسی غریب نے جب تعزیہ بنایا ہے. تعزیے کے متعلق سے 4 مصرے اور سماعت فرما لیں. عرض کرتا ہوں کہ پانی میرے اپنے نوجوان بھائیوں کی نظریں، خاص طور سے تعزیہ دار حضرات کی 4 مصرے. عرض کرتا ہوں کہ سو رہا تھا حصار غفلت میں، سنیں نہیں یہ، سو رہا تھا حصار غفلت میں، اب جگانے نصیب بیٹھا ہوں. سائل میں سنیں، اب جگانے نصیب بیٹھا ہوں، اور دور ہٹ مجھ سے خواہش جنت، تعزیے کے قریب بیٹھا ہوں. دور ہٹ مجھ سے خواہش جنت، تعزیے کے قریب بیٹھا ہوں. دور ہٹ مجھ سے خواہش جنت، تعزیے کے قریب بیٹھا ہوں. یہ بھی 4 مصرے دیکھیں، جنت اللہ کا شاہکار ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن سماعت فرمائیں. عرض کرتا ہوں کہ آنے والے ہیں شہ کے ماتم دار، آنے والے ہیں شہ کے ماتم دار، روشنی کے لیے دیا رکھ دو، روشنی کے لیے دیا رکھ دو. اور یہ کمی ٹھل رہی ہے جنت میں، ایک چھوٹا سا تعزیہ رکھ دو. یہ کمی ٹھل رہی ہے جنت میں، ایک چھوٹا سا تعزیہ رکھ دو. صلوات پڑھ لیں حضرات. مولا کائنات کے لیے 4 مصرے شاید کسی لائق ہوں. عرض کرتا ہوں کہ جس پر، تیسرا اور چوتھا مصرع دیکھیں بطور خاص، آپ لوگ دوسرا مصرع بھی دیکھیے گا. عرض کرتا ہوں کہ جس پر تمہاری مدح کا دار و مدار ہے، جس پر
تمہاری مدح کا دار و مدار ہے، اس لفظ پر نصیریوں کا اختیار ہے، اس لفظ پر نصیریوں کا اختیار ہے، جس پر تمہاری مدح کا دار و مدار ہے، اس لفظ پر نصیریوں کا اختیار ہے۔ اور مشکل کے ہاتھ کٹ گئے کہتے ہی یا علی، مولا تمہارا نام ہے یا ذوالفقار ہے؟ مشکل کے ہاتھ کٹ گئے کہتے ہی یا علی، مشکل کے ہاتھ کٹ گئے کہتے ہی یا علی، مولا تمہارا صلوات پڑھ دینا۔ مطلب عرض کرتا ہوں کہ، اور اگر آپ لوگوں نے سنا ہو تو لوگ تو شعراء سنے وہ ہوں گے تو آپ بتا دیجئے گا۔ کہ علی بہت چھوٹی بہر سیل ممتنع ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ علی کے نام کا چرچا بہت ہے، سنا تو نہیں ہے؟ نہیں، اگر سنا ہوا ہو تو بتائیے، میں کچھ اور پڑھ دوں۔ علی کے نام کا مصرع ملاحظہ فرمائیں، علی کے نام کا چرچا بہت ہے، مسلمہ بھی مگر بہرا بہت ہے، مسلمہ بھی مگر بہرا بہت ہے، مسلمہ بھی مگر بہرا۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ مگر کرتا ہوں جب حوروں کی باتیں، مگر کرتا ہوں جب حوروں کی باتیں، یہی بہرا ہے جو سنتا بہت ہے، مگر کرتا ہوں جب حوروں کی باتیں۔ خیر یہ تو مزاح ہو گیا، شعر سماعت فرمائیں کہ ہمیشہ جاگتی تھیں جس کی آنکھیں، ہمیشہ جاگتی تھیں جس کی آنکھیں، شب ہجرت وہی سویا بہت ہے، شب ہجرت وہی سویا بہت ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں، خدا کہتے ہوئے ڈرتا ہوں لیکن، خدا کہتے ہوئے ڈرتا ہوں لیکن، علی کو نام یہ جچتا بہت ہے، خدا کہتے ہوئے ڈرتا ہوں لیکن، علی کو نام یہ جچتا بہت ہے۔ یہ شعر آپ تمام حضرات کی طرف سے کہ میرے اعمال تو کچھ بھی نہیں ہیں، میرے اعمال تو کچھ بھی نہیں ہیں، مگر مولا تجھے چاہا بہت ہے، میرے اعمال تو کچھ بھی نہیں ہیں، مگر مولا تجھے چاہا بہت ہے۔ اور خاص طور سے شعراء کی نظر کہ خدا کا شکر ہے مدح علی میں، قافیہ دیکھیں، خدا کا شکر ہے مدح علی میں، ہمارا نام بھی تھوڑا بہت ہے، خدا کا شکر ہے مدح علی میں، خدا کا شکر ہے مدح علی میں، ہمارا نام بھی تھوڑا بہت ہے۔ شعر دیکھیں گے، ارے او پستقت بدت کے فتوے، علم عباس کا اونچا بہت ہے، ارے او پستقت بدت کے فتوے، علم عباس کا اونچا بہت ہے۔ شعر دیکھیں، بھلا عباس کیسے منہ لگائیں، بھلا عباس کیسے منہ لگائیں، یہ پانی پیاس سے ہلکا بہت ہے، بھلا عباس کیسے منہ لگائیں، یہ پانی پیاس سے ہلکا بہت ہے، یہ پانی پیاس سے ہلکا بہت ہے، بھلا عباس۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ ہمیں تو آنسوؤں پر بھی یقین ہے، شعر دیکھیے گا، ہمیں تو آنسوؤں پر بھی یقین ہے، انہیں سجدوں سے اندیشہ بہت ہے، ہمیں تو آنسوؤں پر بھی یقین ہے، ہمیں تو آنسوؤں پر بھی یقین ہے، انہیں سجدوں سے اندیشہ بہت ہے۔ اب یہ دو شعر جن کے لیے زحمت دی کہ ہمیں تو آنسوؤں پر بھی یقین ہے، انہیں سجدوں سے اندیشہ بہت ہے۔ شعر سماعت فرمائیں کہ شعور سجدہ شبیر ہو تو، شعور سجدہ شبیر ہو تو، خدا کو ایک ہی سجدہ بہت ہے، شعور سجدہ شبیر ہو تو، خدا کو ایک ہی سجدہ بہت ہے، شعور سجدہ شبیر ہو تو، خدا کو ایک ہی سجدہ بہت ہے، خدا کو ایک ہی سجدہ بہت ہے۔ اور نظر لگ جائے نا اصغر کو مولا، شعر دیکھیں، نظر لگ جائے نا اصغر کو مولا، نظر لگ جائے نا اصغر کو مولا، تمہارا لاڈلا ہنستا بہت ہے، تمہارا لاڈلا ہنستا بہت ہے۔
नजर लग जाए ना असगर को मौला, तुम्हारा लाडला हंसता बहुत है, तुम्हारा लाडला हंसता बहुत है। नजर लग जाए ना असगर को मौला, तुम्हारा लाडला हंसता बहुत है। बख्ता भी समाज फरमा लेंगे, फकीर इस राज से वाकिफ है नैयर, फकीर इस राज से वाकिफ है नैयर, अली के नाम से मिलता बहुत है। फकीर इस राज से वाकिफ है नैयर, अली के नाम से मिलता बहुत है। सलवात एक और पढ़ दें। में सारी रात दो रातें हो गई जागते हुए मुस्तकिल। एक 4 मिसरे मौला हुसैन के लिए शायद किसी लायक हों, उसके बाद 4 ही 5 शेर और बस जहमत तमाम। अर्ज करता हूँ ये बतौर ख़ास समाज फरमाए, शायद किसी लायक हों। देखें मियाँ कि दीने खुदा पा एहसां दिल बंदे फातिमा के, दीने खुदा पा एहसां दिल बंदे फातिमा के, थी मुस्तफ़ा की मेहनत काम आई मुस्तफ़ा के। थी 2 मिसरे सुन लें। थी मुस्तफ़ा की मेहनत काम आई मुस्तफ़ा के, कि सजदे को तूल देकर रखी थी बात जिसकी, उसने भी बात रख ली सजदे में सर कटा के। सजदे को तूल देकर रखी थी बात जिसकी, उसने भी बात रख ली सजदे में सर कटा के, उसने भी बात रख ली सजदे में सर कटा के। 4-5 शेर सिर्फ अर्ज करता हूँ मौलाए कायनात के लिए। मौला हुसैन कह दिया, मौलाए कायनात के लिए अर्ज करता हूँ कि कैसे इंसान मतला सिर्फ बराए मतला है मरबूत करने के लिए दूसरे, क्योंकि हमारे ऊपर इल्ज़ाम है कि हम हद से बढ़ा देते हैं। मैंने दूसरे मतले में दिखाया कि हद से बढ़ाता कौन है। अर्ज करता हूँ पहला मतला बराए मतला है, कैसे इंसान भला अजमत हैदर समझे, भला अजमत हैदर समझे, अक्ल की हद से है आगे उसे क्यों कर समझे। अक्ल की हद से है आगे उसे क्यों कर समझे। अब ये मतलब सुने, इल्जाम ये है कि हम बढ़ाते हैं हद से। अब देखे कौन बढ़ाता है। अर्ज करता हूं कि जो घटाते थे सदा वो भी बढ़ा कर समझे, जो घटाते थे सदा वो भी बढ़ा कर समझे, शबे हिजरत तुझे दुश्मन भी पैगंबर समझे। जो घटाते थे सदा वो भी बढ़ा कर समझे, जो घटाते थे सदा वो भी बढ़ा कर समझे, शबे हिजरत तुझे दुश्मन भी पैगंबर समझे, शबे हिजरत तुझे दुश्मन भी पैगंबर समझे। शेर देखेंगे, मदहे मौला ने किया इतना अली के नजदीक, शेर सुन ले। मदहे मौला ने किया इतना अली के नजदीक, 2 घड़ी को मुझे जिब्रील भी कंबर समझे, 2 घड़ी को मुझे जिब्रील भी कंबर समझे। मदहे मौला ने किया इतना अली के नजदीक, 2 घड़ी को मुझे जिब्रील भी कंबर समझे। और ये भी शेर देखें, ये अलग बात, देखें हाल सबका यही है, चाहे जबान से इकरार करे ना करे। ये अलग बात कि कुछ देर में तौबा कर ली, ये अलग बात कि कुछ देर में तौबा कर ली, जो नुसैरी ने कहा हम भी वो अक्सर समझे। ये अलग बात कि कुछ देर में तौबा कर ली, ये अलग बात कि कुछ देर में तौबा कर ली, जो नुसैरी ने कहा हम भी वो अक्सर समझे, जो नुसैरी ने कहा हम भी वो अक्सर समझे। और ये 2-3 शेरों के लिए जहमत कि शुक्र माबूद हमें सब ने हुसैनी समझा, शुक्र माबूद हमें सब ने हुसैनी समझा, हमने बेहतर लिखा और लोग 72 समझे। शुक्र माबूद हमें सब ने हुसैनी समझा, हमने बेहतर लिखा और लोग 72 समझे। मैंने शेर छोड़ दिए, लेकिन ये शेर मैं शेर सुनाना चाहूंगा। सिर्फ ये शेर देखें, शायद कुछ अताए मौला वाली बात हो। इसमें अर्ज करता हूं कि रोज गिरते हुए जब ओस के कतरे देखे, शायद देखें मफहूम किसी लायक हो। रोज गिरते हुए जब ओस के कतरे देखे, हम खुदा को भी शरीके गमे सरवत समझे। रोज गिरते हुए जब ओस के कतरे देखे, हम खुदा को भी शरीके गमे सरवत समझे। रोज गिरते हुए जब ओस के कतरे देखे, हम खुदा को भी शरीके गमे सरवत, बहुत अच्छे, हम खुदा को भी शरीके गमे सरवत समझे।
ہم خدا کو بھی شریک غم سرور سمجھے. اور 4-5 سن لیں شعر، پہ پتہ نہیں کب آنا ہوا کب نہیں ہوا. جی عرض کرتا ہوں مطلع مولا حسین کے لیے، یا آپ کو خاص چوائس ہو تو وہ سنا دوں. 3-4 شعر صرف، لیکن شاید یہ ہمارے منقبتی ادب میں اور رسائی ادب میں شاید یہ لفظ استعمال نہ ہوا ہو جو میں مطلع میں کرنے جا رہا ہوں. غزل میں تو بہت ہے. عرض کرتا ہوں کہ حسین حر کو پے زندگی اجالتا ہے. حسین حر کو پے زندگی اجالتا ہے، اور خدا وہی ہے جو مردے میں جان ڈالتا ہے. خدا وہی ہے جو مردے میں جان ڈالتا ہے. خدا وہی ہے. یہ بھی شعر دیکھیں حضرات قبلہ بیٹھے ہیں اور مولانا ہمارے امید صاحب بھی ہیں. یہ دیکھیں میں اپنے جگہ پر قائم ہوں، لیکن مطلب یہ شعر ملاحظہ فرمائے. عرض کرتا ہوں خدا وہی ہے جو مردے میں جان ڈالتا ہے. میں تقابل میرا مقصد نہیں ہے. عرض کرتا ہوں حسین حر کو بھی دوزخ سے کھینچ لیتے ہیں. حسین حر کو بھی دوزخ سے کھینچ لیتے ہیں. خدا بہشت سے آدم کو بھی نکالتا ہے. خدا بہشت سے آدم کو بھی نکالتا ہے. حسین حر کو بھی دوزخ سے کھینچ لیتے ہیں. خدا بہشت سے آدم کو بھی نکالتا ہے. شعر سنیں خیر جو ہو گیا. شعر عرض کرتا ہوں کہ یہ شعر دیکھیں، شعر کے لیے میں نے زحمت دی کہ ہماری شان تو دیکھو کہ ہم فقیروں کو، خاص طور سے تارا گڑھ کے حضرات بطور خاص سماعت فرمائیں، ہماری شان تو دیکھو کہ ہم فقیروں کو خدا نے پیدا کیا ہے حسین پالتا ہے. ہماری شان تو دیکھو کہ ہم فقیروں کو خدا نے پیدا کیا ہے حسین پالتا ہے. خدا نے پیدا کیا ہے حسین پالتا ہے. اور ایک موضوع سے ہٹ کے ایک شعر یہ بھی سن لیں کہ اندھیرو تم ابو طالب کو کیا سمجھتے ہو. مصرع سنیں. اندھیرو تم ابو طالب کو کیا سمجھتے ہو، یہ وہ چراغ ہے جو سورجوں کو پالتا ہے. اندھیرو تم ابو طالب کو کیا سمجھتے ہو، یہ وہ چراغ ہے جو سورجوں کو پالتا ہے. صلوات پڑھیں حضرات. انتہائی اجلت میں میں نے 4-5-7 شعر کہہ لیے ہیں، وہ بھی ٹکٹ کے اوپر لکھے ہیں، کاغذ بھی نہیں تھا. کیا عرض کرتا ہوں، کیا فقیری میں ہے، کیا فقیری میں ہے انداز شہانہ میرا. کیا فقیری میں ہے انداز شہانہ میرا. آپ کے در کا بھکاری ہے زمانہ میرا. آپ کے در کا بھکاری ہے زمانہ میرا. یہ مطلب دوسرا دیکھیں، خاص طور سے شعراء اکرام دیکھیں گے. ہم گنہگاروں کا کیا لکھنا لکھانا میرا. ہم گنہگاروں کا کیا لکھنا لکھانا میرا. تیری عظمت کا نہیں کوئی ٹھکانہ میرا. تیری عظمت کا نہیں کوئی ٹھکانہ میرا. ہم گنہگاروں کا کیا لکھنا لکھانا میرا. تیری عظمت کا نہیں کوئی ٹھکانہ میرا. تیری عظمت کا. یہ بھی شعر دیکھیں حضرات، شعر دیکھیں، شاید قافیہ اس صورت سے استعمال بھی نہ ہوا ہوگا. کون کر سکتا ہے تقدیر کے ماروں کا علاج. سنیں، کون کر سکتا ہے تقدیر کے ماروں کا علاج. آپ کو یاد نہیں ہم نے کہا نا میرا. کون کر سکتا ہے تقدیر کے ماروں کا علاج. کون کر سکتا ہے تقدیر کے ماروں کا علاج. کون کر سکتا ہے تقدیر کے ماروں کا علاج. آپ کو یاد نہیں ہم نے کہا نا میرا. آپ کو یاد نہیں ہم نے کہا نا میرا. اور میری لفظیں تیری قامت سے بہت چھوٹی ہیں. میری لفظیں تیری قامت سے بہت چھوٹی ہیں. کیسے لکھوں تیرا بھرپور فسانہ میرا. میری لفظیں تیری قامت سے بہت چھوٹی ہیں. کیسے لکھوں تیرا بھرپور فسانہ میرا.
یہ بھی شعر دیکھیں کہ یہاں عباس کے پرچم کی ہوا آتی ہے. شعر دیکھیں, یہاں عباس کے پرچم کی ہوا آتی ہے, یوں تیرے شہر کا موسم ہے سہانا. یہاں عباس کے پرچم کی ہوا آتی ہے, یوں تیرے شہر کا موسم ہے سہانا میرا. اور میں تیری مدح سرائی کے لیے آیا ہوں. آخری شعر, میں تیری مدح سرائی کے لیے آیا ہوں, بات بگڑے تو میری بات بنانا میرا.